ناظرین، اس سے پہلے کہ کلام شروع کیا جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ الفاظ اور معنی: فلک بوس، آسمان کو چومنے والا، یعنی بہت بلند۔ نشیمن، گھونسلہ یا آرام گاہ یا رہنے کی جگہ۔ درفشاں، موتی بکھیرنے والا۔ ابر کوہسار، پہاڑی علاقے کے اوپر چھانے والا بادل۔ علامہ اقبال کی نظم۔ ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، ابر کوہسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا، ابر کوہسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر و ویرانہ میرا بحر میرا بن میرا، کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو، کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو، سبزہ کوہ ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو۔ اشعار کی تشریح: بلندی سے یعنی بلندی کی وجہ سے، فلک بوس یعنی آسمان کو چومنے والا یعنی بہت بلند، نشیمن یعنی گھونسلہ یا آرام گاہ یا جائے قیام، گل پاش یعنی پھول بکھیرنے والا، گل پاش ہے دامن میرا یعنی بارش ہی پھولوں کے اگنے کا باعث ہے۔ مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درفشاں ہونا، مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درفشاں ہونا، ناقہ شاہد رحمت کا حدی خواں ہونا، ناقہ شاہد رحمت کا حدی خواں ہونا، غمزدۂ دل افسردہ دہقاں ہونا، غمزدۂ دل افسردہ دہقاں ہونا، رونق بزم جوانان گلستاں ہونا، رونق بزم جوانان گلستاں ہونا، بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، شانہ موجہ سرسر سے سنور جاتا ہوں۔ درفشاں کے لغوی معنی ہے موتی بکھیرنے والا۔ شاعر نے بوندوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے اور کسانوں کی نظر میں بارش کی بوندیں موتیوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ ناقہ شاہد رحمت کا حدی خواں ہونا، مطلب یہ ہے کہ بادل اللہ کی رحمت کا نشان ہے، اسی لیے شاعر نے اسے شاہد رحمت کے ناقہ کا حدی خواں ہونا قرار دیا ہے۔ یہ مصرع استعارہ بالکنایہ کی بہت عمدہ مثال ہے۔ شاعر نے پہلے اللہ کی رحمت کو ایک پردہ نشین حسینہ قرار دیا، پھر اس کے لیے ناقہ ثابت کی، کیونکہ شریف پردہ نشین حسینہ عموماً محمل ہی میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس ناقہ کے لیے ایک حدی خواں ثابت کیا، کیونکہ جب حدی خواں ناقہ کو سرود سناتا ہے تو وہ تیز چلتی ہے۔ ناقہ یعنی تیز رفتار اونٹنی۔ شاہد کثیر المعنی لفظ ہے، یہاں حسینہ مراد ہے۔ حدی وہ نغمہ یا سرود جو شتربان اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے گاتے ہیں۔ غمزدۂ دل، غمزدۂ ذویدن بمعنی مٹانا، دور کرنا، صاف کرنا، غمزدۂ بمعنی غم کو دور کرنے والا، گیسو بن کے رخ ہستی پر بکھر جاتا ہوں،
یہ مصرع استعارہ بالکنایہ کی عمدہ مثال ہے۔ جس طرح گیسو کسی حسینہ کے رخساروں پر بکھر جاتے ہیں تو اس کے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اسی طرح جب بادل زمین پر برستا ہے تو سبزہ لہلہانے لگتا ہے اور زمین خوبصورت معلوم ہونے لگتی ہے۔ شانہ موجہ صرصر بھی استعارہ بالکنایہ ہے۔ پہلے ہوا کو ایک موج فرض کیا، پھر گیسو کی رعایت سے موجہ صرصر کو شانہ قرار دیا تاکہ وہ گیسوئے ابر کو سنوار سکے۔ شانہ موجہ صرصر سے سنور جاتا ہے، یعنی تیز ہوائیں مجھے دوبارہ جمع کر دیتی ہیں۔ دور سے دیدہ امید کو ترساتا ہوں، دور سے دیدہ امید کو ترساتا ہوں، کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں، کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں، سیر کرتا ہوا جس دم لبِ جو آتا ہوں، سیر کرتا ہوا جس دم لبِ جو آتا ہوں، بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں۔ سبزہ مزرع نوخیز کی امید ہوں میں، سبزہ مزرع نوخیز کی امید ہوں میں، زادہ بحر ہوں پروردہ خورشید ہوں میں، زادہ بحر ہوں پروردہ خورشید ہوں میں۔ لبِ جو یعنی نہر یا ندی کے کنارے، گرداب کی بالیاں پہناتا ہوں۔ جب پانی میں بوندیں پڑتی ہیں تو قدرتی طور پر حلقے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو شاعر نے گرداب یعنی بھنور فرض کیا ہے۔ یہ مصرع تصویر کشی کی عمدہ مثال ہے۔ مزرع نوخیز یعنی نئی اگی ہوئی کھیتی، امید ہوں میں یعنی اس کی شادابی مجھ پر موقوف ہے۔ زادہ بحر یعنی سمندر کا بیٹا، جب آفتاب سمندر پر چمکتا ہے تو پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے اور وہ بھاپ اوپر جا کر بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پروردہ خورشید یعنی مجھے آفتاب نے پالا پوسا ہے۔ چشمہ کوہ کو دی شورش قلزم میں نے، چشمہ کوہ کو دی شورش قلزم میں نے، اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے، اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے۔ سر پہ سبزہ کے کھڑے ہو کے کہا خم میں نے، سر پہ سبزہ کے کھڑے ہو کے کہا خم میں نے، غنچہ گل کو دیا ذوق تبسم میں نے، غنچہ گل کو دیا ذوق تبسم میں نے۔ فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، جھونپڑے دامنِ کوہسار ہیں دہقانوں کے، جھونپڑے دامنِ کوہسار ہے دہقانوں کے۔ چشمہ کوہ بمعنی پہاڑی ندی جو عموماً شور کرتی ہے۔ شورش قلزم یعنی سمندر کی طغیانی یا اس کا جوش و خروش۔ جب پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو پہاڑی ندیوں میں غیر معمولی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ محو ترنم یعنی نغمہ سرائی یا موسیقی میں مست۔ خم عربی لفظ ہے، لغوی معنی ہے اٹھ، مراد ہے زندہ کر دینا۔ جب بارش ہوتی ہے تو خشک گھاس ہری ہو جاتی ہے۔ غنچے کو ذوق تبسم دینے سے مراد یہ ہے کہ غنچے شگفتہ ہو کر پھول بن جاتے ہیں۔ آخری شعر میں تاکید ہے اس کی نشریوں کی۔ دامنِ کوہسار میں دہقانوں کے جھونپڑے میرے فیض سے شبستانوں کے نمونے بن گئے ہیں، یعنی جب بادل گھر کر آتا ہے تو دہقانوں کے دل خوشی سے لبریز ہو جاتے ہیں۔